ابھی 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 سے شروع کریں گے نا. جتنے تم نے جام پیے تھے سب کو سوچو کہ نہیں پیا ہے, ابھی پھر سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے اور ٹھیک. چلے جی آیا واپس آیا آتے ہیں. کھینو والی چنو کا بابا. الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ جناب شفیع صاحب ہمیں بتا رہے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 7 کی 157 جو میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ توریت و انجیل میں ایک امی نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا. میں نے کہا کہ جی دکھائیں توریت اور انجیل میں کہاں پہ امی نبی کے بارے میں بتایا گیا. یہ قرآن 158 بھی دیکھو, 157 کے بعد 158 میں بھی بتایا ہے کہ امی نبی کو آپ کو فالو کرو, اتباع کرو. ساجد بھائی قرآن آپ بتا کو رہا ہے عربی, نا. ساجد بھائی اس قرآن کے یہ آیت کا ترجمہ سناؤ ذرا آدم سگر کو. ارے بات سنو, اصل میں نے کہا شروع میں پڑھا تھا وہ تو جیسے آپ پڑھ لیں اسی طرح میں نے بھی پڑھا تھا, لیکن لالا جی جب بتلا رہے ہیں تب دماغ کی پٹی میری بھی کھلی کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے, اور پھر میں نے ایمان دلایا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. صدقنا. اچھا 158 پہ جاؤ, 158 آگے کی آیت. چاہتا ہوں, لیکن ابھی پہلے مجھے یہ تو بتا دو کہ جو امی نبی جو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے ذکر ہے, وہ کہاں لکھا ہے اس کا ذکر؟ یہ ہمارا لا ہے قرآن. قرآن کے اس آگے کے آیت میں لکھا ہے جن قرآن نے بتایا ہے ہم کو کہ یہ لوگ تورات اور انجیل میں یہ بشارت پائی ہے کہ ایک نبی امی رسول امی آنے والا ہے, اس کی اتباع کرنا ہے. ان کو بشارت ان کے کتابوں میں ہے, ان کی کتابیں. میں یہی بتا ہاں رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ بشارت کہاں ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ کتابیں ہم لوگ تصدیق کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل قرآن پہ ہے. بولیے. اس کا مطلب ہے قرآن نے ایک بونگی ماری اور اس بونگی کا ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس, کریکٹ؟ آپ نہیں, قرآن ہی ہمارا. بہترین بہترین بہترین. دیکھیں سنو, اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ کسی دوسرے کی کتاب میں جا کے ویریفائی کر لو, تو وہ ہمیں کسی دوسرے کتاب میں جا کے ویریفائی کر سکتے ہوں گے تو ویریفائی ہوگا نا, ورنہ تو ویریفائی نہیں ہوگا. اچھا یار کچھ لوگ اسٹریم چھوڑ دیں, میرے پاس کافی زیادہ لوگ آ چکے ہوئے ہیں. ایکسپریس سمین صاحب بھی جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارے بیچ بھی ختم ہو گیا. چیٹ میں رکتا ہوں میڈم بھائی, میں چیٹ میں رکتا ہوں, ٹھیک ہے. تھینک یو گائز, تھینک یو سو مچ. میں چیٹ میں رکتا ہوں میڈم بھائی. جی ایل ایل بی صاحب آپ بھی اگر چھوڑ دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, اور تاکہ کسی اور ایکسپریس کو موقع مل جائے. جی اچھا جی بہت مہربانی لالا سر. کہوں یا جیسا پھر آپ کے آپ بیٹھے ساجد بھائی, آپ بیٹھے, آپ بیٹھے تو ادھر اوکے. ابھی آپ کو ہم یوز کریں گے. تو جی جناب مسٹر شفیع صاحب, ہم اس امی کو اگر ان پڑھ کے طور پہ لیں اور ہم اس آیت کو, میں اب آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, اگر ہم اس جگہ کے امی کو ایکسپلسٹ امی کے طور پہ لے لیں اور آپ کی اس بات کو مان لیں, تو پھر ہمیں کوئی ان پڑھ نبی کی کوئی بشارت توریت اینڈ انجیل دونوں میں نظر آنی چاہیے. کیا دکھا سکتے ہیں آپ؟ ہمارے لیے حجت قرآن ہے, جو قرآن سے تم ہم کو بتا رہے وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. بشارت یہ ہمارے لیے پروف ہو گیا, ختم ہو گیا, پروف ہو گیا. پروف نہیں ہوا, یہ ایک سنگل بک نے ایک بات بولی, جس جگہ کس نے بات بولی, اس کو کہتے ہیں فالسیفائڈ بشارت. اور قرآن بائبل کے مطابق اگر کوئی نبی غلط پروفیسی دے تو وہ نبی نہیں ہے, ایسے بندے کو قتل کر دو. کیوں قتل کر دو؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ گمراہ ہوں گے. بائبل میں قتل کی یہ جو پروفیسی ہے نا, کہ جو کوئی غلط پروفیسی پھینک کے اس کو قتل کر دو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنی غلط بات بتائی ہوئی ہے بائبل کے اندر, کتنی غلط بات بتائی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ اگر یہ امپلیمنٹیبل ہوتا اور محمد جروسلم میں پیدا ہوتا, آج 1.8 بلین لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار نہ ہوئے ہوتے. ایک بندے کا قتل کر دینا بعض دفعہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب محمد نے پہلی غلط پروفیسی پھینکی تھی اور وہ ثابت ہو گئی تھی کہ غلط ہے, اسی وقت اس کا قتل کر دیا جاتا. الحمدللہ آج 1.8 بلین لوگ اس مصیبت میں نہ پھنسے ہوتے, اور ان 1.8 بلین لوگوں کی وجہ سے جتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, جتنی عورتوں کے ساتھ سیکس ہوا ہے بالزبر, جتنی عورتوں کو غلام بنایا گیا ہے, وہ ساری کی ساری بچ جاتی اگر اس وقت میں توریت کا عمل ہو رہا ہوتا, ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 18 کی پروفیٹک ورڈز کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا, جو موسیٰ کی شریعت ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی. آج محمد اپنے زمانے میں مر چکا ہوتا, 1.8 بلین لوگ اس مصیبت میں نہ آتے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ لیکن اس کے بعد آ گیا یسوع مسیح کا زمانہ, اور انہوں نے ان باتوں کو منع کر کے ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا لو کا میسج دیا, پیار سے سمجھانے کا میسج دیا. بچ گیا محمد. اگر توریت پہ عمل ہو رہا ہوتا,
یہ والی بات کے اوپر محمد قتل ہو جاتا اور بچ جاتے ساری انسانیت. اب آپ مجھے بتائیں جب قرآن کہتا ہے ہم نے امیوں میں سے اٹھایا تو امیوں کو ہم نے دیکھا قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 20 میں, قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 75 کے اندر, یہ تمام جگہوں کے اوپر قرآن چیپٹر نمبر 62 آیت نمبر 2 کے اندر تمام جگہوں کے اوپر قرآن بتاتا ہے. اور یہاں پہ قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 78 کے اندر بھی قرآن بتاتا ہے امی کون ہے. امیین وہ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. امیین وہ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, توریت اور زبور اور انجیل کا علم نہیں رکھتے. جب وہ توریت زبور اور انجیل کا علم نہیں رکھتے تو جب 62 کی 2 کے اندر اللہ میاں بتاتا ہے آپ کو بونگی مار کے کہ ہم نے تمہیں امیوں میں سے ایک رسول دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے ان میں سے رسول دیا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اور اگر آپ کتاب کا علم نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے آپ پیگن ہیں. محمد صاحب ایک پیگن تھے, ان لیٹرڈ, ایسا ان لیٹرڈ جو کتاب توریت زبور اور انجیل کو نہیں جانتا. جی سر. شفیع صاحب بھاگ گئے کہ ہیں؟ ہاں ہیلو, میں یہ بتا رہا ہوں آپ نے ابھی بہت لیکچر دیا, ویلکم. ہم یہ بتا رہے تھوڑا ہم کو بھی لیکچر دینے دو, ٹھیک ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو کوٹیٹ کی ہے آل عمران کی 20 اور 75 آیت نمبر, اس میں یہ فرق ضروری ہے کہ جو اہل کتاب تھے تورات اور انجیل کا جو علم رکھتے تھے, اور یہ نان کتاب تھے, لوگ کتاب ان کے پاس نہیں تھی پیگن کے پاس, تو ان کو ایز اے امیین وہ لوگ ان کو مانا جاتا تھا, یہ امیین ہے, یہ سب ہے, ان کے پاس کتابیں نہیں ہے. بہترین. تو ان لیکن پڑھ تو نہیں نہ تھے, ان پڑھ تو نہیں نہ تھے, اس کا مطلب ہے نہیں دیکھو اس میں سے بہت لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا مگر ان کے پاس. بہترین. تو محمد کو امیوں میں سے اٹھایا ہے. امی ایکسپلیسٹلی ان پڑھ جاہل کو نہیں کہتے. اچھا آ رہا ادھر بھی آ رہا ہوں. تو آپ کے حساب سے جو آپ ان میں لکھنا پڑھنا بہت لوگ جانتے تھے, لیکن امین ان کو اس لیے پکارا جاتا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تورات اور انجیل پہ ان کے پاس نہیں تھے, اس لیے ان کو امین. یہ ابھی آپ جو بتا رہے ہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, رائٹ, آپ کا یہ کلیم ہے, رائٹ. میرا یہ کلیم نہیں ہے, میں نے ابھی ملٹیپل بخاری کی حدیثوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہیں ہم محمد کو. ابھی دیکھو تم بخاری میں بعد میں جاؤ, ہیلو پہلا ہیلو ہیلو قرآن کی. ہیلو ہیلو صبر ہاں کرو, میں نے قرآن سے تو ہاں ثابت کر دیا آلریڈی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ملٹیپل بخاری کی, مسلم کی, ابی داؤد کی حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ محمد خط لکھ رہا ہے, محمد ول لکھ رہا ہے, محمد لوگوں کے لیے خط لکھ رہا ہے, اور محمد خود مٹا کے نام اور یہ والی چیزیں چینج کر کے لکھ رہا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ چاہے قرآن پہ رہیں چاہے آپ حدیث پہ جائیں, محمد پڑھا لکھا انسان تھا, لکھ سکتا تھا, پڑھ سکتا تھا. بتائیے سر. اوکے, ابھی آپ کو میں ایک ثبوت دیتا ہوں قرآن کے ہاں جی, آیت آپ سے میں ہی. اسی آیت میں سے آپ کو ثبوت دے دوں. اس آیت کی ابھی ٹرانسلیشن میرا کریں ذرا, کیا لکھا ہوا ہے ابھی پہلے اس آپ آیت نے کی پڑھ کے جو سامنے رکھی ہوئی ہے, اس آیت کی ٹرانسلیشن کریں, کیا لکھا ہوا ہے. کون سے آیت کی, یہ والی چیپٹر 62 کون کی سی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے ہے, اس کو پڑھیں اور ٹرانسلیشن کریں. آیت نمبر کتنی ہے, 2. اور یہ چیپٹر سورہ 62 62. 62. جی سر. کیا نام ہے اس کا؟ آئی تھنک الجمرات ہے میرے خیال میں, کیا ہے دیکھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. 62 میں آیت نمبر 2. کیوں پڑھ رہے ہو تم, عربی 62. پڑھنی آتی ہے, پڑھو یار, ٹرانسلیٹ کرو. ارے بھائی چشمہ نہیں رکھا, میں دیکھ رہا ہوں, رکو ذرا. 62 میں آیت نمبر 2, جمعہ, سورہ جمعہ, وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا. یہ اچھا سورہ جمعہ ہے. اکے پڑھ. والذی بعث امیین, اوکے, وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کے آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان بس کو پاک صبر کرتا ہے. صبر. اور اگر وہ ان ہاں پڑھ تھا تو آیتیں پڑھ کر کیسے سنا رہا تھا. تو اس آیت میں اگر امین کو آپ ان پڑھ کے طور پہ رکھو گے تو پھر اس کے بعد اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پڑھ کے سناتا تھا. تو اللہ پاگل کا بچہ تھا, اس نے ایک طرف کہا میں نے
अनपढ़ों में से रसूल उठाया और वो आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहा है. हाउ स्टूपिड इट इज. यस यस अभी जो है कभी भी अनपढ़ के लिए यूज नहीं हुआ गेम हुआ, खत्म. वो यूज हुआ बहुत हुआ है जबरदस्त तौरात. आर्गुमेंट. या चुप कर सुनो, यार, चुप कर. वो तौरात और मैं नहीं इंजील बोल का रहा इल्म हूँ, ना साहिल रखने बोल रहा वाले है, के लिए होता है. साहिल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा साहिल हूँ, भाई साहिल यार चिल्ला रहा है. चुप कर जा. साहिल बोले यार. बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया है आपने, बहुत जबरदस्त. अभी बिल्कुल. इससे भी अगर आंख नहीं खुलेगी शफी चीचा की, तो मेरे को लगता है इसको जिद ही कहा जाएगा, उससे बढ़ के और कोई नहीं है चीज. बहुत अच्छा जबरदस्त लाला, आर्ग्यूमेंट. पूछो इनको अभी. एक जी हवाला ये सूरह बकरा का 151 में भी है ना, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून. यानी जैसा कि हमने तुम में एक रसूल तुम ही में से भेजा जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और दानाई सिखाता है. सिखाना का तुम्हें दानाई सिखाता है और तुम्हें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे. बिल्कुल सर. अभी जी बोलूं मैं, शफी सर बोले. हो गया. जी बोले. अभी आप जाओ, नहीं ये जो जाओ नहीं, आपने पहले बोले इसको ना, बताओ. सूरह जुम्मा में देखो, एक वो उनके पास जो आयतें आते थे वो बाय हार्ट हो जाती थी, वो भाई उनको तिलावत हेलो कर रहा है. हेलो मुझसे हेलो एक मिनट आदम हेलो भाई, हेलो एक मिनट शफी एक शफी मिनट. शफी यहाँ पे लफ्ज तिलावत नहीं है, यतलऊ है. यतलऊ है. अरे प्लीज, अच्छा ठीक है, ये रिसाइटेशन आपके नहीं है, हिसाब. किरआ नहीं है, किरआ नहीं है. अच्छा प्लीज मेरे साथ दो नंबरी नहीं अच्छा चलेगी यहाँ पे. अच्छा ठीक है, 2 नंबरी नहीं चलेगी. अभी आप चैप्टर 29 में, पहले इसकी ट्रांसलेशन बोलो फिर आगे चलेंगे. तो मैं जब भी आपको एक बताया था उसके आगे जाओ नहीं गए. फिर चलो इसकी ट्रांसलेशन हम ये बता रहे हैं, सूरह जुम्मा की जो आपने निकाले है कि तिलावत करना, उतलू पढ़ना, अभी उसमें देख के पढ़ना या थैंक यू. बिना. लो जी, पढ़ना. साहिल, पढ़ने के लिए देख के पढ़ना जरूरी होता है कि नहीं? बिल्कुल देख के ही पढ़ना पड़ता भाई. पढ़ना हमेशा रीड होता है. इट इज रीड. देखिए इकरा पे ये लोग गेम डाल सकते हैं. इकरा बिस्मि रब्बिका लजी. पढ़ नहीं, ये रिसाइटेशन भी है. एक बंदा बोल रहा है और आप उसे रिसाइट करके वापस दे रहे हैं. यहाँ पे इकरा का लफ्ज नहीं है, यहाँ पे यतलऊ है. तो ये मुझे समझ नहीं आती यार. मैं इसलिए आज की स्ट्रीम में बैनर लगाया था ये वाला. मैंने कहा था जाहिलों से इल्तमास है कि वो ये वीडियो ना देखें. ये वीडियो लिटरली मेरी आज की जाहिलों के लिए नहीं है, बिकॉज इट इज अ बिग इशू जिसमें हमने डीप स्टडी करना मजबूरी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर मोहम्मद को अनपढ़ साबित करना बहुत जरूरी था इन मुसलमानों के लिए, वरना मोहम्मद एक पेगन जाहिर हो रहा था. साहिल भाई आपका मोनोग्राम हट गया, जरा मोनोग्राम वापस लाएं. कोई और मोनोग्राम डाल के तो वापस दोबारा अपना डालें ताकि आपका मोनोग्राम वापस आए. ये शफी चीचा चले गए क्या? सफीजा नहीं गए. शफी चीचा चले गए क्या? निकल गए. नहीं पे. हेलो आप बात करें सुनो, शफीजा से साहिल भाई. अब देखो एक मिनट आदम भाई, आपसे बात करता हूँ मैं, आपके सब सुना. अभी प्लीज मेरी एक लास्ट बात सुनो, बाद में मैं खुद जाता हूँ. बार बार आप मुझे बाहर फेंक देते हो, अच्छा नहीं लगता. मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, आप मुझे बाहर फेंक देते. खैर, आप सूरह अनकबूत चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 48 निकालो. बेहतरीन. ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. क्यों नहीं देखी थी कि मैंने पहले दिखाई हुई है. ये लो लो दे आए पकड़ो. वमा कुंता ततलऊ मिन कब्लिही, और उससे पहले उसने कभी कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा. मिन किताबी, उसने इससे पहले कभी कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा. किताब का मिन किताबा, उसने कभी इससे पहले कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा. मोहम्मद इस आयत से साबित होता है कि मोहम्मद जो है उसने कभी भी तौरात और इंजील की कभी नहीं तलावत की थी. आगे बढ़ो. ये आयत मैं शुरू में दिखा चुका अपनी स्ट्रीम के शुरू में कि मोहम्मद ने कभी किसी किताब की यानी कि तौरात इंजील जबूर की तलावत नहीं की थी, नहीं पढ़ा था. इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थे. आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो. वला हाँ
ولا اور اسی وجہ سے وہ فالسیفائڈ نہیں کر نہیں نہیں سکتا کہ تم اس کے بارے میں ڈاؤٹ آگے کرو. ولا تخطہ بیمینک، اور اس نے اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کبھی کوئی اسکرپچر لکھا تھا, اوکے بائے نہیں بائے. لکھا تھا. اس کو ہاں, لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا، یہ آیت سے ثابت ہو گیا. بائے، گڈ اب بائے، دیکھو تھینک یو کہ ویری مچ. اوکے جاؤ بائی بائی ارے کر لو, کیا تھینک یو سو مچ. بیوقوفی یہ ہے ساری یار. چیزوں کو بتا چکا ہوں میں کہ کیا محمد نے نہ بیوقوفی ہے. اس قرآن کے آنے سے پہلے نہ تو توریت زبور اور انجیل کی تلاوت کی تھی, اور نہ ہی توریت زبور انجیل کو کبھی اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. یار کیا پاگل ہے یار, یہی تو بتا رہا ہوں, اس سے تو ثابت ہوتا ہے محمد ایک ان پر جاہل تھا. بائے بائے ٹاٹا. یار اچھا یہ اسکرپچر سے مراد ادھر جو ہے وہ سب اسکرپچر تو نہیں لے رہے, اسکرپچر ان دی سینس کوئی بھی یار کتاب اٹھا کے, اسکرپچر جو ہوتا ہے نا یا سر, ہولی قرآن اسکرپچر. قرآن کے ہاں مطابق اسکرپچرز ہمیشہ توریت زبور انجیل کے ہے اور کچھ نہیں ہے. محمد کو کسی اور اسکرپچرز کا پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. محمد کو صرف ایک ہی چیز کا پتا تھا, توریت زبور انجیل, یہ 3 اسکرپچرز کے نام آئے ہوئے ہیں قرآن کے اندر. اس کے علاوہ چوتھے اسکرپچرز کا نام قرآن میں ہے ہی نہیں. تو وین ایور قرآن از یوزنگ دا ورڈ کتابن کتبہ الکتاب, الکتاب اسپیسیفک ہو جاتا ہے, وہ توریت یوزولی توریت کی طرف ریفر کیا جاتا ہے, ورنہ اہل الکتاب جب بھی لکھا جائے گا وہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہوتا ہے. کتاب لفظ جب بھی قرآن میں آیا وہ توریت زبور اور انجیل ہے, تیسری چیز کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے ہاں اس آیت میں آپ پاسٹ ٹینس کو چھوڑ دیں, خود لکھا ہوا ہے من قبلی ہی, اس سے پہلے, یعنی کہ قرآن سے پہلے. قرآن سے پہلے نہ تو نبی نے قرآن کوئی اور اسکرپچر پڑھا تھا, نہ ہی کوئی اور اسکرپچر لکھا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے, محمد واز اے پیگن. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس یار ساحل, اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری آج کی سٹریم جاہلوں کے لیے نہیں ہے. میں یہ سینٹنس بول بول کے تھک گیا ہوں کہ شفیع چچا میری کیا خوش ہو گئے تھوڑے دیر کے لیے ایک دم, جیسا کل سر وہ خوش روگمن امپائر خوش نہیں ہوا تھا. سر وہ خوش ہو کے چلے بھی گئے ہیں. وہ چاند پہ لیکن جب جھنڈا گاڑ دیا, ابھی پٹ پٹ نکل لو یہاں سے. ہاں لالا جی نے اچانک سے جو جھنڈا گاڑا نا, باپ رے بھاری تھا وہ. یار میں حیران ہوں, اس نے سمجھا کہ اس نے اپنی حجت دے کے تمام کر دیا, وہ بھاگ بھی گیا. اچھا جا رہا ہوں, ختم, بائے بائے. اوئے ہوئے ہوئے, او مین. ساحل میں کیا کروں یار, ان جاہلوں کو میں کس طریقے سے بتاؤں کہ ان کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں اور اس کے لیے مجھے یہ بھی مسئلہ نہیں کہ میں اس میں رہوں. اس کی تفسیریں پڑھ سکتے ہیں, قرطبی پڑھ سکتے ہیں, تبری پڑھ سکتے ہیں, سب بولیں گے یہاں پہ بات توریت زبور اور انجیل کی ہو رہی ہے, سب بولیں گے. لائک میرا بولنا خالی نہیں ہے, کوئی تفسیر اس کی اٹھا لو وہ بھی یہی بولے گا. اور پھر حجت کیا ہوگی, دیکھا قرآن میں بتا رہا ہے, جو قرآن میں قرآنیاں ہیں نا وہ obviously اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ نہ تو اس نے توریت زبور انجیل پڑھی تھی, نہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. لہذا جب وہ توریت زبور کی کہانیاں بتا رہا ہے تو وہ سچی ہیں, کیونکہ اللہ اس کو بتا رہا ہے. اس کے پیچھے تفسیر یہ ہے.